الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعما ولا دون ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله واصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر رياحه برحمته والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد والحبيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إكرام المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر بلند ترین صلوات پڑھیں. اور جو دور دور حضرات بیٹھے ہیں ذرا سے قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی جگہ مل جائے. بلند ترین صلوات کے ساتھ تھوڑا سا حاضرین گرامی قدران مسلم کربلا، آج کی یہ مجلس ادا جن مومنین نے فرش ادا کا اہتمام کیا، پروردگار عالم ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں دین اور دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور جتنے ہمارے مومنین آج کی مجلس ادا میں شریک ہیں، جو حاجتیں لے کر آئے ہیں، پروردگار صدقہ محمد والے محمد ان کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب یقیناً ان ایام عزا میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے خاندان کے تعزیت کے لیے یہاں جمع ہوتے رہتے ہیں. مسلسل 2 مہینہ 8 دن ایام عزا کا موسم، ورنہ تو کوئی دن ایسا نہیں ہے جو ذکر حسین سے خالی ہو. دن رات ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اس ذکر سے وابستہ رہیں، اور اس لیے وابستہ رہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نہیں خلق کیا گیا جن اور انسان کو سوائے اس کے کہ وہی عبادت کریں، اور عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ذکر محمد و آل محمد ہے. ضرور پڑھیں بالکل اللہ سے.
اگر میری بات آپ تک نہ پہنچی ہو تو میں بہت قریب سے ہو کر یہ بات کروں کہ ہم سارے مسلمان مل کر اس بات کو یقیناً بڑے وصول کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جو احکام دیے ہیں اور جنہیں ہمارے لیے عبادتوں کا درجہ دیا ہے، ان تمام عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے۔ اور اس نماز کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہ جس کی نماز قبول ہو جائے گی اس کا ہر عمل قبول ہو جائے گا۔ یعنی نماز کی اتنی اہمیت ہے، اور افضل ترین عبادت جس میں صرف بندے اور خدا کا تعلق ہوتا ہے، کسی غیر کا اس میں دخل نہیں ہوتا، تو ہم اس عبادت کو افضل ترین عبادت کہتے ہیں۔ اور جہاں میں نے کہا کہ حدیث رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے کہ جس کی نماز قبول ہو جائے گی اس کا ہر عمل قبول ہو جائے گا، یعنی سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے۔ اگر نماز قبول ہو تو سارا عمل قبول ہو جائے۔ دیکھیے یہاں ایک سرسری بات نہیں ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے سارے عمل قبول ہو جاتے ہیں، نہیں، جس کی نماز قبول ہو، پڑھنا اور ہے، قبول ہونا اور ہے۔ نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے سارے عمل قبول ہوتے ہیں، جس کی نماز قبول ہے اس کے سارے عمل قبول ہو جائیں۔ تو پہلے تو ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ نماز کیسے قبول ہوگی۔ نماز کی قبولیت کا دار و مدار میں کس چیز پر ہے نا؟ جب نماز پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے تو نماز بھی کسی عمل پر دار و مدار ہوگا کہ جس کی وجہ سے نماز قبول ہوگی۔ تو سارے مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر نماز میں درود محمد و آل محمد نہ پڑھا گیا تو وہ نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ یعنی سارے عملوں کے قبول ہونے کا دار و مدار نماز پر ہے، اور نماز کا دار و مدار ذکر محمد و آل محمد پر ہے۔ تو میں نے اس لیے کہا یہ وہ ذکر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ خود اعلان کر رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر کہ صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو رسول پر جس طرح درود بھیجنے کا حق ہے۔ سب جانتے ہیں، مجھے تفصیل درس نہیں کرنا، جس درود کی اللہ کے رسول نے تفسیر کی تھی وہ یہی کی تھی کہ صرف یہ درود نہیں کہ اللہم صلی علی محمد، نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا درود مجھ پر تمہیں کام نہیں آئے گا، بلکہ درود جو ہے وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب تک آج پر درود نہیں پڑھو گے اس وقت میرا درود تمہیں کام نہیں دے سکتا۔ تو ہماری تمام عبادتوں کا قبول ہونے کا دار و مدار ذکر محمد و آل محمد پر ہے نا۔ اور اگر اور اس کا میں ثبوت آپ کو دے دوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت اس اکثر آپ حضرات بڑے جوش و جذبے کے ساتھ سنتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو ایک آخری حکم دیا تھا حج کی، آخری حج یا پہلا حج اس کی واپسی پر، اس کا انداز کیا تھا؟ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول اس بات کو پہنچا دو جو بات آپ کو پہلے بتا دی گئی۔ ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، جو تم پر پہلے سے نازل ہو چکی ہے اس کی تبلیغ کر دو، وہ پہنچا دو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر یہ حکم نہیں پہنچا، جاگ تو رہے ہیں نا، ساتھ ہیں میرے، یعنی اس آیت کے تیور دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حبیب اس بات کا اعلان کر دو، اس کی تبلیغ کر دو جو آپ پہلے آپ تک نازل ہو چکی ہے۔
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر یہ کام نہیں ہوا، وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی یہ وہ موقع ہے جب اللہ کے رسول حج ادا کرنے کے بعد خطبہ دے چکے ہیں۔ عرفات میں خطبہ سنتے ہیں نا، 8 تاریخ کو جو ہوتا ہے، وہ خطبہ اللہ کے رسول نے دیا، اور اس خطبے میں تمام حاجیوں سے اللہ کے رسول نے اقرار لیا، کیا میں نے تم تک اللہ کے سارے احکام نہیں پہنچائے؟ اقرار لے رہے ہیں اللہ کے رسول کہ میں نے اللہ کے جتنے پیغام تھے وہ میں نے تم تک پہنچا دیے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ یقیناً آپ نے ہم تک اللہ کے سارے پیغام پہنچا دیے۔ اب سارے پیغام پہنچ گئے، کسی ایک حکم کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ یہ بات ہم تک نہیں پہنچی۔ اس کے باوجود اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچا تو رسالت کا کوئی کام نہیں۔ اب رسالت میں جتنی آپ چیزیں گن لیں، جتنے اعمال، جتنے احکام، جتنی چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں وہ سب بتا چکے ہیں۔ اگر یہ کام نہیں ہوا، یہ پیغام نہیں پہنچا، تو وہ جتنے سارے پیغام تھے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وما بلغت رسالت، یعنی آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، نہ ہم تک نماز پہنچی، نہ روزہ، نہ حج، زکات، کچھ نہیں۔ یا یوں کہہ دوں کہ اگر یہ سب کچھ بھی کیا جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ پہنچا تو دیا اللہ کے رسول نے، ہم کرتے بھی رہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے بھائی، کسی کا قول نہیں عرض کر رہا ہوں۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے قرآن مجید میں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، یہ پیغام نہیں پہنچایا، تو اس کا مطلب ہے کہ رسالت کا کوئی کام نہیں تھا، کوئی کام نہیں کیا گیا۔ تو آپ پوچھیں غدیر میں کہ ان سارے باتوں کے علاوہ کون سی بات تھی، کون سا پیغام تھا جو اللہ کے رسول نے وہاں سنایا؟ وہ سب کو یاد ہے کہ اللہ کے رسول نے فلانوں کا ممبر بنا کر علی کو بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ ہوا نا بھائی۔ آج کا پیغام کیا تھا؟ علی کے مولا ہونے کا اعلان۔ اچھا، یہاں پر ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ غدیر کے مقام پر مولا علی کو ولایت ملی۔ نہیں، غدیر میں مولا علی کو ولایت نہیں ملی۔ مولا علی کی ولایت کی آیت تو پہلے سے قرآن میں موجود ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ ضرور پڑھیں مل کے اللہ تعالیٰ سے۔ تو آئے ولایت تو وہ ہے، مولا علی کو ولایت غدیر سے پہلے مل چکی ہے۔ غدیر سے پہلے تو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ احادیث رسول میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ تو اب آپ گنتے جائیے، حضرت آدم سے لے کے جتنے نبی ہیں ان کو دے، انہیں نبوت مل ہی نہیں سکتی تھی اگر اقرار ولایت علی نہ کرے۔ تو علی کی ولایت ازل سے ہے۔ اور اس کے لیے ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جہاں ہمارے مسلمان بھائی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے رسول کو رسالت ملی 40 سال کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد، ہے نا، دنیا میں آنے کے بعد 40 سال کے بعد رسول ہوئے۔ اب دوسروں کی بات چھوڑ دیں، آپ سے پہلے والے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر ہمارا عیسائیوں سے مقابلہ ہو جائے، ہم اور عیسائی بیٹھ کے بات کر لیں، تو اب بیٹھ کے وہی بات کریں کہ بھائی آپ کا نبی افضل ہے یا ہمارا نبی افضل ہے، تو ہم چاہے کچھ بھی کہہ دیں، عیسائی کہہ دیں گے ہمارا نبی وہ ہے جو 3 دن کا بچہ ہو کر گہوارے سے اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے نا۔ جب جناب مریم پر الزام لگا تو جناب مریم نے بچے کی طرح اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ 3 دن کے ہے، اشارہ کیا ادھر۔ بات تو تھی ہو گئی کہ بات ایک پوچھ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ دوسری بات اور کر رہی ہے، 3 دن کا بچہ کیا بولے گا۔ یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ نے
اسی دھولے سے آواز دینی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب بھی لے کر آیا ہوں، نبی بھی بنایا گیا ہوں۔ روز پڑھے مل کے اللہ پاک سے تو عیسائی تو کہہ دیں کہ ہمارا نبی وہ ہے جو پیدا ہوتے ہی نبی ہے، صرف نبی نہیں کتاب بھی لایا ہوا، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے۔ 3 دن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کتاب بھی ہے اور میں نبی بھی بنایا گیا ہوں، اور ہم ان کے سامنے بیٹھ کے کہیں کہ ہمارا نبی تو وہ ہے جو 40 سال کے بعد بنا، اور پہلی وحی جو آئی تھی میں وہ 40 سال کے بعد آئی تھی۔ تو آپ بتا دیجئے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے محمد کے امتیوں میں سے اٹھا دے، یعنی وہ نبی تو یہ کر رہے ہیں، اور ہم خود اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی وہ ہے جو 40 سال کے بعد نبی ہوا، تو عیسائی تو کہیں کہ بھائی آپ کا نبی 40 سال کے بعد کا اور ہمارا پیدا ہوتے ہوئے، تو جن کا عقیدہ 40 سال کا ہے وہ جانے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کن تو نبی یوم آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب ابھی آدم ابھی آب و گل میں نہیں آئے، میں اس وقت نبی تھا، بنا نہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس وقت نبی بنا جب آدم آب و گل میں نہیں، میں تھا، آغاز گاہ میں بھی نہیں بنا، تو کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل میں تھی۔ تو یہ بتایا۔ اب یہاں ہر چیز کے لیے اللہ نے گواہ رکھے دو، اسی سلسلے کے بھی قرآن میں آیت ہے، سورہ رات قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے، اس کی آخری آیت میں اللہ نے یہ اعلان فرما دیا۔ کافر کہتے تھے اللہ کے رسول نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے، تو اللہ نے سورہ رات قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے، اس میں اعلان فرما دیا یقول الذین کفروا لست مرسلا، حبیب یہ کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، توجہ، یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قل کفا باللہ، حبیب ان سے کہہ دو میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ توجہ ہے، اللہ نے کیا کہا؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ میں نے بہت سارے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھا کہ وہ سائن بورڈ لگا کے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ فاتحہ کی لکھ کر اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ آیت کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں نا بھائی، نماز میں تو ہم بھی سب یہی پڑھتے ہیں، اس کے معنی بھی یہی ہے، اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ کسی نے معنی کچھ اور کیا ہو، ہمارے معنی کچھ اور، معنی بھی یہی جو دوسرے مسلمان کرتے ہیں ہم بھی وہی معنی کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے، یہ ہم سب اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ آیت لکھ کر اس کے نیچے لکھتے ہیں یا اللہ مدد، ٹھیک ہے؟ پہلے تو میں یہ سمجھا دوں کہ ہمارے معنی بھی وہی ہے، اوروں کے معنی بھی وہی ہے، تو بھائی جب اوروں کے معنی بھی وہی ہے، ہمارے معنی بھی وہی ہے، تو اس کا مطلب بھی تو وہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی عبادت ہے اور اس سے ہی مدد مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں۔ لیکن بات یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سے مدد کون سی مانگ رہے ہیں، توجہ ہے نا؟ مدد کے لیے تو ہم دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگوں سے اپنے لیے مدد کی بات کرتے ہیں کہ بھائی میری مدد کر دو، میری مدد کر دو، یہ مدد کر دو، بھائی کہتے ہیں نا، یعنی قدم قدم پر ہم یہ انسانی معاشرہ قائم ہی نہیں رہ سکتا اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہ کریں۔ تو دنیا میں ہم تو قدم قدم پر مدد کے محتاج ہے ایک دوسرے کے، تو بہت ساری مدد ہوتی ہے اصل میں۔ تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ ساری مدد تو اللہ کی ہے، تو پھر ہمیں کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ علامہ قبلہ حضرت آیت اللہ کالندوری صاحب علیہ اللہ مقاموں کا ایک جملہ ہے اس بارے میں جو وہ کہا کرتے تھے
کہ اس ملا کو تو دیکھیے وہاں تو یہ کہتا ہے کہ مدد صرف اللہ کی ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد کرتا نہیں ہے، لیکن چندے کی پیٹی لے کر مسجد پر آنے کے لیے بسوں میں گھومتا رہتا ہے۔ روز پڑھے مل کے بولنا۔ تو بھائی یہ مدد جو ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو سورہ حمد میں ہم بات کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ کس بات کی؟ قرآن نے کہا کہ قرآن کی آیتیں وہ ہیں جو ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں، یعنی آیتوں میں تشریح موجود ہوتی ہے۔ اب یہ آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے تیری عبادت کرتے ہو، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے کا جملہ کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کون سی دعا مانگی ہے؟ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ٹھیک ہے نا، یا سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ یہ مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میری توجہ جہاں جا بیٹھے، یہ والی جو مدد مانگی جا رہی ہے نا اللہ سے، یہ مدد کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا؟ ہمیں اس پر چلا یا اس کو دکھا یا اس پر قائم رکھ۔ صراط مستقیم پر چلانے کا کام اللہ کا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ان علینا للہدی، ہدایت میری ذمہ داری ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت میری طرف سے ہے، راستہ میں نے دکھایا ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ شاکر بنو یا کافر بنو۔ یعنی ہدایت اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت اس معاملے میں ہم سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو مدد اللہ سے مانگی جا رہی ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تیری ہی مدد چاہتے ہیں، اس معاملے میں چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اب یہاں بھی اس کو بھی اگر بات آ گئی تو اسے بھی اپنی منزل تک پہنچاتے جائیں۔ بھائی یہ تو ہم مسلمان جتنے ہیں نماز پڑھتے رہیں گے، اور سورہ حمد بھی اس میں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں سورہ حمد نہ پڑھا جائے۔ پہلی دوسری رکعت میں سورہ حمد کو پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم پڑھتے رہیں گے قیامت تک۔ اور جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، انہوں نے اپنی زندگی کی آخری نماز بھی پڑھ لی اسی امید پر پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس کا مطلب ہے یقین تو ہے نہیں۔ جب یقین نہیں تو یہ زندگی کس پہ گزاری بھائی؟ یہ جو اتنا وقت گزار کے جا رہے ہو، اگر اس کے نتیجے میں ایسا ہو کہ آپ نے سیدھا راستہ دیکھا ہی نہیں تو پوری زندگی بیکار ہے نا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کہتا ہے کہ تم پہلے راستہ دیکھ لو، ہمیں تم نے راستہ دکھایا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کر دی تمہیں اس راستے کی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہدایت کی، اور ہم قیامت تک آخری نماز بھی پڑھے تو اللہ سے کہیں گے پروردگار سیدھا راستہ دکھا۔ تو اب ہم قیامت تک دیکھتے رہیں گے، اور اس کا نتیجہ بھی وہی ہوتا ہے بھائی۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ پروردگار سیدھا راستہ دکھا، وہ سورہ حمد ختم کر کے آواز بلند کرتے ہیں آمین، کہتے ہیں نا۔ آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ اس کی یہ بات پوری کر رہے ہے نا، خدا اس کی یہ بات منظور کر رہے، اس لیے کہ انہوں نے راستہ دیکھا نہیں ہے، اللہ نے راستہ دکھائے، اللہ ان کی اس بات کو قبول کر لے، اس لیے کہ انہوں نے ابھی راستہ دیکھا نہیں۔ ہمارے معنی میں کیا ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اس لیے کہ ایمان لانا آسان ہے، ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہے، جس کی دعا مانگی جا رہی ہے پروردگار ہم نے سیدھا راستہ تو دیکھ لیا، تیری رحمت سے، تیری قدرت سے، تیرے احسان سے ہم نے سیدھا راستہ دیکھا ہے، اب ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا۔ نتیجہ وہاں آمین کہا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں آدمی کو چیز مل جائے اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ روز پڑھے مل کے بلند آواز سے ہم شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار تیرا بھاگ ایسا کہ تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور اس میں ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راستے پر قائم رہ جائیں۔ تو یہ بات
کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ جانتے ہیں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے اور اس نے ہماری ہدایت کی ہے، اور اس ہدایت کے بارے میں ہم اللہ سے نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ پروردگار ہم نے سیدھا راستہ دیکھا، اب وہ راستہ ہے کس کا؟ اللہ کا راستہ نہیں کہتے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ یعنی یہ بھی پتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں، ہے نا؟ ہمیں معلوم ہے نا کہ وہ لوگ انعام یافتہ ہیں، تو جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا وہی ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ضرورت پڑھے مل کے بلند آواز سے تو ہمارے لیے میں نے جو عرض کیا آپ کو آغاز میں کہ یہ وہ عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد جو اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے، تو ہم اس کی بارگاہ میں جب یہ عبادت کرتے ہیں تو یقیناً اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اور اللہ نے پھر یہ اعلان فرما دیا، سورۃ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا ہے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور مسلمان ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرنا چاہتا، سب چاہتے ہیں، تو اللہ نے آسان راستہ بتا دیا اپنے حبیب کے ذریعے سے، حبیب ان سے کہہ دو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، پھر میرا اتباع کرو۔ کس کا؟ رسول کا۔ رسول کا اتباع کرو، جب رسول کا اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تمہیں یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ اللہ کی محبت کو تلاش کرو، بس رسول خدا کی پیروی کرو، اطاعت اور اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا، خدا تم سے خود محبت کرنے لگے گا، خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ غفور رحیم ہے۔ اللہ نے آسان کر دیا کہ اب تم جتنی بھی عبادتیں کرو، اللہ کے رسول نے تمہیں عبادتوں کا حکم دے دیا، لیکن اگر ان عبادتوں کے ساتھ میرے حبیب کی پیروی نہیں کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں، بہت ساری چیزیں۔ سب سے بڑی بات جب نماز کا ذکر آیا، اس لیے کہ ہمارے ان دوستوں نے بھی اپنے اشتہار میں نماز کا ذکر کیا، تو اتفاق سے کوئی میرا ارادہ نہیں تھا، یہ ایسے ہی اتفاق کے طور پر بات نکل آئی، تو اسی کی بات کو ایک جملہ اور کہہ کے میں اپنی بات کرتا ہوں۔ نماز ہے نا سب سے بڑی عبادت ہے، اس عبادت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اب قرآن میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے صاحبان ایمان نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صلاۃ کے معنی اگر آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے نا تو صلاۃ کے معنی ہے دعا، جو ہے عربی ڈکشنری میں جا کر آپ تلاش کریں کہ صلاۃ کے معنی کیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے دعا۔ اب اگر ہم ڈکشنری سے پوچھیں کہ صلاۃ کیا ہے تو اس نے تو کہہ دیا دعا، تو اب کیا کریں؟ کس سے پوچھیں؟ ہمیں تو نماز پڑھنی ہے، اور نماز ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف دعا تو نہیں کرتے نا بھائی، نماز کا ایک طریقہ ہے جو ہم اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں یا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے تم نماز پڑھو، یعنی رسول بتائیں گے۔ اس میں لغت پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، لغت کی بات ہم نہیں مانیں گے، ہم مانیں گے بات رسول کی۔ اللہ نے کہا ہے میرے حبیب کا اتباع کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو، اب تو رسول کہے گا ہم وہی کریں گے۔ آپ کی جتنی ڈکشنریاں ہیں، جتنے آپ کی چیزیں ہیں، ان کو مت دیکھو، آپ کو دیکھنا ہے رسول کو، جو رسول کرے وہی ہمیں کرنا ہے، جس کا حکم دے وہ ہمیں کرنا ہے۔ اب اگر ہم قرآن کو سمجھنے جائیں تو ہم اگر عربی لغت کو دیکھیں گے تو ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ بیدار ہیں تو میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے نا اللہ نے عربوں کے زبان میں نازل نہیں کیا، وجہ ہے قرآن عربوں کی زبان میں نازل نہیں ہوا،
اس میں بہت سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوں گے، میر انیس کے بھی بہت سارے مرثی اور کلام ہیں، ان میں کہیں میر انیس نے ایک جملہ کہا کہ یہ جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ نماز ہمارے، یہ زبان ہمارے گھر کی زبان ہے۔ وہ جو ہے میر انیس نے اپنی شاعری کو کہا یہ ہمارے گھر کی زبان ہے۔ اب جب گھر کی زبان ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے، آپ اس زبان کو بھی پتہ نہیں کتنے لہجوں میں بولا جاتا ہے، اس کی اردو کچھ اور ہے، کس کی اور ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، ہے تو ایک ہی زبان، لیکن علاقوں کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے اس کے لہجے مختلف ہیں۔ اس سے میر انیس نے کہا کہ یہ جو ہم شاعری کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے گھر کی زبان ہے۔ تو جو ہے اب جب یہ میر انیس کی شاعری اس کے گھر کی زبان ہے تو مجھے ایمانداری سے بتائیے اس زبان کو سب سے زیادہ بہتر کون جانے گا، کون سمجھا سکتا ہے اسے؟ جب اس نے کہا کہ میرے گھر کی زبان ہے تو کون بتائے گا؟ یہ تو کوئی مشکل سوال نہیں ہے نا، آسان سوال ہے کہ بھائی اس کے گھر والے ہی بہتر بتا سکتے ہیں نا، جن کے گھر کی زبان ہے وہی صحیح بتا سکتے ہیں۔ تو میں جملہ کہہ دوں یہاں، قرآن عربوں کی زبان میں نہیں نازل ہوا، محمد و آل محمد کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اب قرآن کو سمجھنا ہے تو لغت سے مت سمجھو، محمد اور آل محمد سے سمجھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا قرآن کیا ہے۔ ضرور پڑھے مل کے بلند آواز سے۔ اس لیے کہ عربوں کی یہ جو عرب ہے نا، ان کی زبان میں نہیں ہے قرآن۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، اللہ کے رسول بٹھا کے سامنے خطبہ دیتے تھے، آیتیں سناتے تھے، جو حکم آتا تھا اللہ کا ان کو سناتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ جب باہر نکلتے تھے نا تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفر، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ تو جو ہے اللہ کے رسول عربی میں خطبہ دے رہے ہیں نا، یہ سارے عرب ہیں، عربی زبان کے جاننے والے، لیکن باہر نکل کے کہتے ہیں کہ یہ رسول کیا کہہ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے زبان نہیں سمجھے نا، اس لیے نہیں سمجھے کہ یہ رسول خدا کے گھر کی زبان ہے، وہی سمجھے گا جو اس گھر کو جانتا ہے۔ تو وہ عرب کو نہیں سمجھے، لیکن وہ حبش کے رہنے والی فضا ہے، وہ اتنا سمجھی ہے کہ 20 سال تک عام بول چال میں بھی عربی کی قرآن کی آیتوں سے بات کرتی رہی ہے، قرآن کی آیتوں سے بات۔ کوئی سوال کر لیں اس کا جواب قرآن کی آیت کے ساتھ دے دیں۔ کون ہے فضا؟ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کنیز ہے، گھر میں رہتی ہے نا، تو جو گھر میں رہتی ہے وہ گھر والوں کی زبان سمجھتی ہے۔ ضرور پڑھے مل کے بلند آواز سے۔ تو ہمیں اگر دین کو سمجھنا ہے نا تو ہمیں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جو میرا رسول ہے نا، اس کی عظمت یہ ہے کہ تم اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو تمہاری دوستی تب قابل قبول ہوگی جب میرے حبیب کا اتباع کرو گے، پیروی کرو گے۔ اب دنیا محبت کرتی ہے، اس کے بہت سارے انداز ہیں، بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل چرچ کر لوں، ہر ایک کے اپنی اپنی محبت کے انداز ہوتے ہیں۔ میں یوں کہہ دوں ہر ایک کا معیار الگ ہے، کوئی حسن سے محبت کرتا ہے، کوئی دولت سے محبت کرتا ہے، کوئی کرسی سے محبت کرتا ہے، کوئی علم سے محبت کرتا ہے، کوئی طاقت سے محبت کرتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہے نا۔ سب یہ اپنے اپنے انداز سے محبت کرتے ہیں، اس کے انداز کی محبت ہوگی۔ اگر وہ حسن سے محبت کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی علی نہیں، علم سے محبت کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی عالم نہیں، ہے نا، کرسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی صاحب اقتدار ہو، دولت کی محبت کرتا ہے تو اس کے سامنے مال والا ہو۔ اللہ نے کہا تم جتنی بھی محبتیں کرتے ہو نا کسی کے ساتھ، ان ساری محبتوں کا حل میرے پاس موجود ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جو بھی معیار تمہاری محبت کا، اگر تمہاری محبت کا معیار حسن ہے تو حسن کا خالق میں ہوں، توجہ ہے نا۔ اگر تمہاری محبت کا معیار علم ہے تو علم دینے والا میں ہوں۔ اگر تمہارا کرسی سے محبت ہے تو اقتدار دینا میرا کام ہے نا۔ یہ سب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو سارے سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ جو دنیا سے تم جس بھی اعتبار سے، جس معیار سے محبت کرو گے وہ سب کچھ تم اللہ کے پاس مل جائے گا۔ تو در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ صرف اللہ ہی سے محبت کرو، سارے تمہارے امیدیں پورے ہو جائیں، ہے نا۔ خدا کے پاس سب کچھ ہے، خدا کے پاس ہم اللہ کو اپنا محبوب بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ خدا کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، تمہارے جو تمہاری تمنا ہے، جو تمہارا نظریہ
جو تمہاری حاجت اس محبت کے پیچھے ہے نا ان سب کا میں پورا کرنے والا ہوں. مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں ان سب کو پورا کروں. تو اب تم اللہ سے جو محبت مانگتے ہو نا تو وہ اللہ کے پاس تو محبت ہے. توجہ ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ بلند ترین سلوات پڑھیں آپ. اللہ کے پاس ہمارے محبت کے جتنے رخ ہیں ان سب کو پورا کرنے کی طاقت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، ہے یا نہیں؟ اللہ میں یہ ساری خصوصیتیں ہیں جو ہمارے دنیا کے معیارات ہیں محبت کے، وہ اللہ میں سب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس منزل پر ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اس لیے کہ وہ لائق محبت ہے. تو اب صرف ایک بات سے محبت کامل نہیں ہوگی، یعنی ایک طرف سے محبت ہو، ہم تو اللہ سے محبت کریں اور اللہ ہم سے محبت نہ کرے تو کیا ہوگا؟ محبت کامیاب نہیں ہے، ناکام محبت، یک طرفہ ہے. اللہ میں تو میں نے کہا کہ سب خصوصیتیں ہیں کہ جو ہماری محبت کی ضرورت ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ ہماری پوری کر سکتا ہے. میں نے کہا کہ وہ محبت ناکام ہے جو یک طرفہ ہو. محبت کامیاب تب ہوگی جب دونوں طرف سے ہو. تو اللہ نے ہمیں راستہ بتایا کہ تم مجھ میں تو وہ خصوصیتیں پاتے ہو کہ جو محبت کرنے کے قابل ہے، اپنے میں بھی تو وہ خصوصیتیں پیدا کرو تاکہ تم بھی محبت کرنے کے قابل ہو جاؤ. ضرور پڑھیں مل کے بلند آواز سے. بلند ترین سلوات پڑھیں. بات پہنچی، مشکل نہیں ہے. ہم اپنے وہ چیز پیدا کریں جو ہم اس قابل بنے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. جب وہ ہم سے محبت کرے گا تب محبت کامل ہو سکتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوگی. ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں، اور ایسا بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں راستہ بتایا. ابھی ان سے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو. جو رسول کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے. اگر اتباع رسول کرے، پیروی رسول کرے. کیا مطلب؟ اتباع اور پیروی کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے پہلے کہہ دیا کہ ہمارے لیے سب سے افضل ذات ختم مرتبیت، ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے دین کا مرکز ذات رسالت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج اس منبر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مرکز جو ہے دین کا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے آپ کے لیے بہت ساری باتیں کہی. یہاں کہا کہ یہاں تم میرے حبیب سے پیروی کرو، اطاعت کرو، اللہ تم کو محبوب رکھے گا. ادھر اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ایک رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی میں ایک نمونہ ہے. یعنی اپنی زندگی کو میرے نبی کی زندگی پر ڈھال دو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی ہمیں کچھ اور نہیں کرنا. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ کا رسول ہمیں حکم دے، بھائی ہم مسلمان بنے ہیں اس رسول کے کہنے پر نا. ہم نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ دیکھیں کتنے عقائد ہیں ہمارے. سب سے پہلا عقیدہ توحید کا، اس خدا کو مانو جسے دیکھا نہیں. تو آپ نے دیکھا نہیں ہے نا، اللہ کو مانتے ہیں نا. کیوں مانتے ہیں؟ جب ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں. حضرت موسیٰ کی قوم تو حضرت موسیٰ سے بڑی ضد کرتی تھی، ہم تیرے خدا کو نہیں مانیں گے جب تک تو خدا ہمیں دکھائے گا نہیں. ہے نا، قرآن میں ذکر ہے بہت سارا، تفصیل میں نہیں جانا ہے. ذکر ہے، اللہ نے کہا تھا یہ تجلی دیکھ لیں تو پھر مجھے بھی دیکھ لیں گے. اور تجلی نہیں دیکھ سکے، مر گئے، تو ان کی دعویٰ تو وہاں ختم ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا.
اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ اتنے سارے اعمال کرو تمہیں جنت ملے گی. جنت کسی نے دیکھی؟ نہیں دیکھی. گناہ کرو گے جہنم، جہنم کسی نے دیکھا؟ یہ اتنے سارے فرشتے ہیں، کسی نے دیکھا آج تک؟ کوئی ایک چیز مجھے بتائیے. رسالت دیکھی، امامت دیکھی، قیامت دیکھی؟ کچھ نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے نا. کس کی وجہ سے؟ اس رسول کی وجہ سے جسے کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں. لیکن یہ صادق اور امین، یہ جو دو لقب آپ کے نام بن گئے نا، اس کا نبوت سے بڑا گہرا تعلق، بہت گہرا تعلق. یعنی جب تک اللہ کے رسول نے اعلان نہیں کیا نا، اس سے پہلے تو یہ کہتے تھے اور بعد میں بھی مکرے نہیں ہیں اس بات سے. یہ کون ہے؟ یہ امین ہے. یہ کون ہے؟ یہ صادق ہے. یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا. تو اب رسالت کا ان دونوں چیزوں سے تعلق ہے. اس لیے کہ جو بات کہتا ہے اللہ کی، اس میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور جتنا اللہ نے کہا ہوگا اتنا ہی کہے گا. امانت میں خیانت کر ہی نہیں سکتا. یہ چیز لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول خدا کو ہم کہتے ہیں. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ کی نبوت کہاں سے ہے. یہ 40 سال ان لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول نے اپنا یہ کردار پیش کر کے ان سے یہ اقرار لے لیا تھا کہ جو بات کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور جو بات امانت اتنی اس کے پاس رکھو، اس میں کوئی خیانت نہیں کرنا. یہ اساس ہے نبوت کی اساس ہے. تو یہ نبی اس وقت سے ہے، کب سے؟ جب آدم ابھی اپنے آب و گل میں نہیں تھا. تو میں نے کہا گواہ دو چاہیے. میں نے اس آیت کو پڑھا تھا کہ 2 گواہ چاہیے. اب ایک گواہ تو اللہ ہے رسول کی رسالت کا، دوسرا گواہ کہاں ہے؟ دوسرا گواہ کہاں سے لائیں گے؟ تو دوسرے گواہ کا اللہ نے بندوبست کیا. ادھر مصطفیٰ نے کہا اور تو نبیوں آدم بین الوالدین، آدم ابھی آب و گل میں نہیں تھا، میں نبی تھا. ادھر علی نے اعلان کر دیا اور تو ولیوں آدم بین الوالدین، میں اس وقت میں ولی تھا جب ابھی آدم آب و گل میں نہیں آئے تھے. آب و گل میں یعنی وہ گواہی پوری ہو رہی ہے. ایک اللہ گواہ ہے، ایک وہ جس کے پاس ہم نے کتابوں میں جو بات کہہ رہا تھا نا کہ نبیوں کو بھی نبوت نہیں ملتی جب تک کہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کر دے. یہ غدیر میں مولا علی کو ولایت ملی نہیں ہے. مولا علی کو منصب ولایت پر فائز کیا گیا، اس لیے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے. اب رسول کے ہوتے ہوئے مولا علی مسند ولایت پر نہیں ہے. رسول خدا کے ہوتے ہوئے مسند ولایت پر رسول ہیں، اور اس لیے اللہ کے رسول نے غدیر کے مقام پر جتنے لوگ تھے ان سے پہلے یہ اقرار لیا تھا، الست باولی من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ قدرت رکھتے تھے. پھر کہا تھا من قلت مولا ہو فہذا، یعنی جس طرح میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہوں، میرے بعد علی کا یہ مرتبہ ہوگا کہ تمہاری جانوں پر علی کو تم سے زیادہ اختیار حاصل ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہہ دینا کافی ہے. نہیں، علی ولی اللہ کہنے سے کوئی بات نہیں بنے گی. شاید ہم اس خیال میں ہیں کہ بس ہم نے علی ولی اللہ کہا. علی کو ولی کون نہیں مانتا بھائی؟ سب مانتے. مولانا طارق جمیل صاحب اپنے، اب تو بیچارے کی حالت کچھ اور ہو گئی ہے، خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ بھائی علی کو مولا کہنا چاہیے. ہم غلطی کرتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، اس لیے کہ رسول نے حدیث میں کہا تھا مولا. ٹھیک ہے، یہ کہہ کر پھر طارق جمیل نے یہ جملہ کہا کہ مولا کے معنی دوست نہیں ہے. کہیں سمجھو کہ تو دوست ہے، نہیں، دوست نہیں ہے. مولا کے معنی جس کا ہماری جانوں پر قبضہ ہو، جس کے قبضے میں ہماری جان ہو، اسے مولا کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آخر تمہیں اس بات پر اعتراض کیوں ہوتا ہے کہ شیعہ علی ولی اللہ کہتے ہیں. ان سے پوچھا بھائی آپ علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اپنے سے پوچھ رہے ان لوگوں سے.
کہ تم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہو یا نہیں؟ کہا مانتے ہیں، اللہ کا ولی ہے۔ کہا اسی کو تو عربی میں علی و علی اللہ کہا جاتا ہے۔ روز پڑھے مل کے بلند آواز سے اس میں مشکل کون سی ہے بھائی؟ تم اردو میں کہہ دیتے ہو، اس کو عربی میں علی و علی اللہ کہا جاتا ہے۔ کوئی غلط بات تو نہیں کی جاتی نا، علی اللہ کا ولی ہے، لیکن پہلے یہ سمجھو کہ ولایت ہے کیا، اسی کو آپ بھی سمجھے، آپ بھی سمجھے ولایت ہے کیا، مولا علی کی ولایت کا مقصد کیا ہے۔ صرف نعرہ نہیں لگانا ہے، ہم لوگوں نے نعرہ بنا دیا، نعرہ ولایت علی و علی اللہ، بس کافی ہے، نہیں۔ غدیر میں اس بات کا اعلان نہیں ہوا، غدیر میں نفاذ ولایت ہے، نفاذ ولایت۔ اصل ولایت اللہ کی ہے۔ ولایت کے معنی اختیار، ولایت کے معنی کیا ہے؟ اختیار۔ قرآن مجید سورہ توبہ میں اللہ نے یہ اعلان کیا، قل اعملوا، اب یہ ان سے کہو عمل کرتے رہو، فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، حبیب ان سے کہو عمل کرتے رہو، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ کیا کہا کہ عمل کرتے رہو، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھتا ہے، رسول بھی دیکھتا ہے، اور مومنین بھی دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے۔ اللہ کی آنکھ ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ کی آنکھ تو نہیں ہے نا ویسے، تو کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے اختیار ولایت سے۔ توجہ کیا؟ اچھا، یہ جو آیت ولایت ہے نا، اس میں کوئی الگ امتیاز نہیں ہے کسی کے لیے، ایک ہی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یعنی ایک ہی لفظ ولی میں تینوں کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ کے دیکھنے کا انداز کچھ اور ہو، نبی کے دیکھنے کا انداز کچھ اور ہو، مومنین کے دیکھنے کا انداز کچھ اور ہو، یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے رسول بھی دیکھتا ہے، ویسے مومنین بھی دیکھتے ہیں۔ جو ہے اللہ کو دیکھنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے؟ بتا دیجیے مجھے۔ میں نے کہا کہ اختیار الہی کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنے کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے نا، تو جب اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح رسول کو بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ان کی آنکھیں تو تھی۔ تو میں حدیث بول دوں آپ کو، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم مجھ سے پہلے رکوع اور سجدے میں نہ جایا کرو۔ توجہ ہے؟ صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں رسول خدا کے، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مجھ سے پہلے رکوع اور سجدے میں نہ جایا کرو۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو آگے ہوتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم آپ سے پہلے رکوع میں جا رہے ہیں، آپ سے کیسے پہلے ہم سجدے میں جا رہے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ تو آگے ہوتے ہیں۔ وہی ہے نا جو آنکھوں کا محتاج ہے، وہ یہی کہیں گے یا رسول اللہ آپ تو آگے ہیں، پیچھے ہمیں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں ایسے پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔ روز پڑھے میں تو اللہ آواز۔ اب اگر آپ خاموشی سے سننا چاہیں تو سن لیجیے، میں بات آپ تک ختم کروں پہنچا کر کہ یہ ولایت اللہ کی ہے اصل میں۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ ولی کا مطلب کیا؟ صاحب اختیار۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ذرا دماغوں کو میرے ساتھ ملائیے گا ورنہ ادھر ادھر ہو جائیں گے آپ۔ بڑی توجہ کے ساتھ جہاں بیٹھے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ اختیار، اختیار کل، جس میں ہم اپنے رسول خدا کو کہتے ہیں کہ مختار کل ہے نا، سارا اختیار اللہ نے دیا ہوا۔ یہ اختیار ہے کون سا؟ یہ اختیار ولایت ہے۔ ساری کائنات کا اختیار اللہ کے پاس ہے، ساری کائنات کا اختیار خدا کے پاس ہے، ساری کائنات کا اختیار خدا کے پاس ہے، لیکن وہ اپنا اختیار دکھانے کے لیے خود نہیں آ سکتا۔ توجہ کی آپ نے؟ کبھی آیا اللہ آپ کی ہدایت کرنے کے لیے؟ وہ کہہ رہا ہے ہدایت میرا کام ہے، ان علینا للہدی، ہدایت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ کبھی آیا کسی کے پاس؟ آیا خدا؟ نہیں آیا نا۔ وہ تو کہہ رہا ہے میرا اختیار،
میں روح قبض کرتا ہوں، آیا وہ روح قبض نہیں کی؟ اختیار اللہ کا ہے، یہ ہے ولایت۔ تو جنہیں اللہ نے ولی بنایا اپنے ساتھ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ جتنے اور ہیں نا اللہ کے اختیار کو ظاہر کرنے والے ہیں، کام اللہ کا ہوتا ہے کر کے یہ دکھاتے ہیں۔ ضرور پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے خدا کم نہیں، خود نہیں آ سکتا، اس کے کمال کی وجہ ہے عزیزو، وہ اللہ اپنے کمال کی منزل پر ہے، لہذا خود مجسم ہو کر ہمارے سامنے نہیں آتا عزیزو۔ اس نے اپنے ان بندوں کو، خاص بندوں کو جنہیں ولایت عطا کی ہے، انہیں اللہ نے اپنے اختیار کا اظہار کا اللہ نے انہیں بتایا ہے۔ اسی لیے ہم محمد و آل محمد کو جب کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں مظہر نور خدا، مظہر صفات خدا، اللہ کی تمام صفات کا مظہر یہی ہے، اس کا اقتدار ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ ان کے ہاتھوں سے ظاہر، اس کا اختیار، اس میں کوئی شرک نہیں بنتا۔ لوگ کبھی سمجھے نہیں ہے توحید کیا چیز ہے، قدم قدم پر شرک کے فتوے دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ جسے دے سکتا ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتا دیے، آپ سنتے رہتے ہیں لوگوں سے، یہ پانی کون برساتا ہے؟ اس کے لیے ایک فرشتہ ہے، وہی لانے والا کون ہے؟ فرشتہ ہے نا۔ روح قبض کرنے والا کون ہے؟ فرشتہ۔ سور پھونکنے والا کون ہے؟ وہی فرشتہ۔ کام تو اللہ کے تھا، یہ کام سارے اللہ کے ہیں نا، تو پھر زندگی موت یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو پھر یہ فرشتے کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی ان پر اعتراض نہیں ہو رہا، یہ شرک ہو رہا ہے۔ منع کر دو کسی دن ملکل موت کو کہ تو کہا کے لے آیا، اللہ کو بھیج دے روح قبض کر دے، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو جب اللہ کے فرشتے جنہیں اللہ نے اختیار دے رکھا ہے وہ کام کر سکتے ہیں، تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب اللہ فرشتوں سے کام لے سکتا ہے، انہیں اختیار دے سکتا ہے، تو فرشتوں کا استاد ہو انہیں اختیار نہیں دے سکتا؟ اس پر اعتراض کی کیا بات ہے؟ اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ اللہ کے اختیار کا اظہار کرنے والے ہیں، یہ ولایت ہے، اسی ولایت کہتے ہیں کہ اللہ کے اختیار کو ظاہر کرنے والے یہی ہیں۔ تو اللہ کا اختیار انہی سے ظاہر ہوتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں جو عمل کرنا ہے وہ رسول خدا کے کہنے سے کرنا ہے۔ اب میں ختم کروں اپنی بات اس جملے پر، ہمارا تعلق نبی سے ہے، ذات مصطفیٰ سے ہے، جس سے وہ محبت کا حکم دے گا ہم اس سے محبت کریں گے، جس سے دور رہنے کا وہ حکم دے گا ہم اسے دور رہیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے نہ علی کی ذات اہم ہے، نہ امام حسن اور حسین کی ذات اہم ہے، نہ جناب سیدہ کی، چونکہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ذات رسول ہے، اللہ نے انہیں مرکز بنایا ہے، تو ان کو دیکھ کر ہم جن سے وہ محبت کرتے ہیں ہمیں محبت کرنی ہے، اگر خدا کو راضی کرنا ہے۔ اسی کہ اللہ اتباع رسول سے راضی ہے، جسے بھی اللہ کا محبوب بننا ہے اسے مصطفیٰ کے کہنے پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کے انسان اس دنیا میں اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ اور جن کی محبت کا حکم اللہ نے، اللہ کے رسول نے دیا ہے نا، وہ یہ بھی نہیں کہ جذباتی بات ہے، ہم خاندانی طور پر محبت نہیں کرتے کہ یہ رسول کا خاندان ہے اس لیے ان سے محبت کرو، نہیں۔ رسول کے خاندان میں بہت سارے لوگ تھے، بھائی یہ ابو لہب کس خاندان کا تھا؟ بنو ہاشم کا ہے یا نہیں؟ یہ ابو جہل یہ کہاں کے؟ یہ رسول کے خاندان کے ہیں، تو کیا ان سے ہم محبت کرتے؟ نہیں کرتے نا۔ تو خاندان کی وجہ سے نہیں، ان کے اپنے کمال کی وجہ سے، جو کمال اللہ کے رسول نے بتایا یہ اس کمال پر ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ جن سے رسول محبت کرتا ہے ان سے ہم محبت کریں۔ یہ امام حسین کا ذکر اور عزاداری امام حسین، خدا کی قسم یہ بھی وہی منزل ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم روتے کیوں؟ ہم روتے کیوں؟ ہمارے جواب دینے کی تو اب ضرورت نہیں ہے، اب ان کے لوگ خود انہیں جواب دے رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا پیغام پہنچ گیا۔ امام حسین نے اپنے پیغام کو
پوری دنیا تک پہنچا دیا کہ حسین کے غم میں رونا یہ شرافت انسانی کا تقاضا ہے، شرافت انسانی کا، انسانی فطرت کا یہ اصول ہے کہ جہاں غم ہوتا ہے وہاں آنسو بہتے ہیں، ہے نا یہ بات؟ تو حسین کے غم میں آنسو بہانا یہ فطرت انسانی ہے۔ تاریخ جمیل روتا ہے تقریر کرتے ہوئے، لوگ کہتے روتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں نہ روتا اگر رسول خدا روتے ہو۔ طاہر القادری کہتا ہے میں نہ روتا اگر رسول خدا کو روتا ہوا نہیں دیکھتا۔ تمام حدیثوں کی کتابیں جو صحیح کتابیں ان میں لکھا ہوا ہے۔ جناب ام سلمہ سے روایت، اللہ کے رسول دے گئے تھے، ان کے مٹی دے گئے تھے کربلا کے ایک شیشی میں بند رکھو، جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا میرا حسین کربلا میں شہید ہو۔ سنتے ہو نا ذرا؟ جناب ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ میں جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا میرے دل کی بے قراری بڑھتی تھی، میں دل میں کئی بار وہ شیشی کی طرف دیکھتی تھی، وہ ابھی مٹی تھی۔ جب 10ویں کا دن آیا نا تو میرا عالم بہت متغیر ہو گیا، مجھ سے ایک لمحہ بھی دیکھا نہیں جا رہا، بے قرار بار بار جا کر میں اس شیشی کو دیکھتی تھی۔ کافی دیر ہو گئی، سارا دن دیکھتے دیکھتے آخر میں تھک گئی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر میں بیٹھی تو تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ بند ہوئی۔ اب جو آنکھ بند ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، رسول خدا آئے ہیں، سر میں خاک پڑی ہوئی ہے، گریبان چاک ہے، پاؤں میں نانے نہیں ہے۔ رسول کی عجیب کیفیت میں نے دیکھی، میں نے دیکھ کر کہا اللہ کے رسول آپ کی یہ کیفیت کیسی ہو گئی ہے؟ آپ کی سالم میں یہاں آئے ہیں، قوم سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین دبا کر دیا، میرا لال حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ منزل ہے جہاں رسول خدا عزادارو سر میں خاک اٹھائے ہوئے ہیں، عزادارو وہ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں، اس کے نوازے کا ذکر کرنا ہے نا عزادارو، اس کے غم میں رونا ہے۔ لیکن ہاں عزادارو آج کل کے جو دن ہے نا عزادارو، یہ ہم جو دن مناتے ہیں عزادارو، یہ اسیران کربلا کے دن، عزادارو قافلہ کوفے سے شام پہنچ گیا۔ عزادارو پہلی خبر کو یہ قافلہ شام کے عزادارو سرحد میں پہنچ گیا عزادارو، اور بڑی عزادارو جناب زینب 3 دن تک انتظار کرتی رہی عزادارو، شام کا بازار نہیں کھلا تھا عزادارو، آگے سیلانیوں کو اس بازار سے گزارا گیا۔ روایت کا ایک جملہ ہے عزادارو، رونا چاہتے ہو عزادارو، روایت کا ایک جملہ ہے عزادارو، یزید کے گھر کی کنیزیں عزادارو ان قیدیوں کو دیکھنے آئی تھی عزادارو، جب آئی تھی نا انہوں نے بازار میں کیا دیکھا تھا، ایک سر رو کرنے کے بسوار ہے جو قرآن پڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور لہجہ اتنا بلند ہے، اتنا بہترین لہجہ ہے عزادارو، وہ بیویاں تڑپ گئی عزادارو، کیوں تڑپی عزادارو؟ جناب ہند یزید کی زوجہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ کنیز ہے آل محمد کی عزادارو، آل محمد کے گھر میں تعلیم حاصل کی ہے، وہ اپنی کنیزوں کو ساتھ بٹھا کر اہل بیت کی تعلیم بیان کرتی تھی اور کہتی تھی تم نے میرے پیروں کا قرآن نہیں سنا، میرے سرداروں کا قرآن نہیں سنا، اگر ان کا قرآن سنو تو لقمان کا لہجہ بھول جاؤ گے۔ عزادارو یہ جو کچھ بتا دیا تھا، لیکن آج کٹے سر سے جو تلاوت قرآن سن کے آئی ہے نا عزادارو، ایک مرتبہ ہند کو آ کر کہا ہند تم اپنے سرداروں کی بڑی تعریف کرتی ہو، لیکن اب عجیب قیدی دیکھ کر آئے ہیں، جن میں ایک سر ہے جو نور کے نیزے پر بلند ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے، اور بیوی اگر تم اس کی تلاوت سن لو تم اپنے سرداروں کی تلاوت بھول جاؤ۔ عزادارو ہند تڑپ گئی کہ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے، میرے مولا حسین سے زیادہ بھی کوئی اچھی تلاوت کر سکتا ہے۔ عزادارو اس کا دل بے چین ہو گیا، بڑی پریشان ہو گئی عزادارو۔ ایک مرتبہ یزید جیسے محل میں آیا نا، ایک مرتبہ ہند کہتی ہے یزید میں نے سنا ہے کچھ عجب قسم کے قیدی ہے،
میں ان قیدیوں سے ملنا چاہتی ہوں، ان قیدیوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ حضرت سننا تھا، یزید کہتا ہے تو ملکہ ہے، کیا قیدیوں سے ملنے جائے گی؟ میری عزت کیا رہ جائے گی؟ تمہیں قیدیوں سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ عزادارو کہتے نہیں مجھے ان سے ملنا ہے۔ عزادارو بہت ضد کی ہے نا، تو ایک مرتبہ یزید نے کہا اچھا میں ایسا کرتا ہوں، ان قیدیوں کو تمہارے محل میں بلا دیتا ہوں، ان سے ملاقات کر لینا۔ عزادارو جیسے ہی یزید نے کہا میں ان قیدیوں کو تیرے محل میں بلا لیتا ہوں، عزادارو ایک مرتبہ بے قرار ہو کر ہاتھ جوڑ کے کہتے یزید خدا کے لیے کبھی ایسا نہیں کرنا، قیدیوں کو میرے محل میں نہ بلانا۔ جب میں مدینے سے چلی تھی میری شہزادی زینب نے مجھے وصیت کی تھی ان کبھی اپنے قیدیوں کو اپنے محل میں نہ بلانا۔ میری شہزادی نے مجھے وصیت کی تھی۔ عزادارو یزید کہتا ہے اچھا مجھے انتظام کرنے دو۔ عزادارو کیا انتظام ہوا؟ قید خانے سے لے کر یزید کے محل تک عزادارو دونوں طرف سے قناطیں گئی۔ عزادارو اعلان ہو گیا کوئی مرد اس طرف سے نہ گزرے۔ عزادارو ملکہ قیدیوں سے ملنے جا رہی ہے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے عزادارو ادھر یہ بیوی تیار ہوئی۔ عزادارو 70 کنیزیں ساتھ ہیں، رونا چاہتے ہو عزادارو؟ ہاں 70 کنیزیں ان کے ساتھ ہیں جن کے جھرمٹ میں ہیں، ایک مرتبہ قیدیوں سے ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ عزادارو میں نے جملہ کہا نا دونوں طرف سے قناطیں لگی ہوئی ہیں، آواز عزادارو پہرا ہوا ہے اور منادی کرتے ہوئے تو کہا جا رہے ہیں کوئی مرد گھر سے باہر نہ نکلے۔ ارے یزید کی بیوی آئے تو منادی ہوتی ہے کوئی مرد گھر سے باہر نہ نکلے، نبی زادیہ آئے، ارے اعلان ہو جاتا ہے جس کو آل محمد کا تماشا دیکھنا ہو وہ بازار میں۔ بس عزادارو یہ کنیز در سے میرے در سے چلنے لگی ہے عزیزو، 70 کنیزیں ساتھ ہے لیکن عزادارو کنیز آگے بڑھی، ایک جملہ کہتی ہے بی بی تو قید خانے میں جا تو رہی ہو لیکن وہ قیدی تو خاک پر بیٹھے ہوئے، بی بی وہ قیدی تو خاک پر بیٹھے ہوئے، کیا تم بھی جا کے خاک پر بیٹھو گی؟ عزادارو سے کہا پھر کیا کریں؟ کہا بی بی ذرا ٹھہر جاؤ، ہم تمہاری کرسی زندان میں جا کر لگاتے ہیں۔ عزادارو ایک کرسی لے کر زندان میں پہنچے ہیں۔ عزادارو میری شہزادی زینب تو جانتی ہے نا یہ کرسی کس کے لیے لگی ہے؟ عزادارو مجھے نہیں پتا عزادارو زینب کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب کرسی جا کر زندان میں لگی ہوگی۔ ارے اسے یزید کی زوجہ جو وجھ کی ملکہ کہلاتی ہے اس نے آ کر بیٹھنا ہے۔ عزادارو بس عزادارو یہ قافلہ چلا، سید سجاد زندان کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ ایک بی بی نے دیکھ کر کہا بی بی ایک مرد بیٹھا ہوا ہے ذرا رک جاؤ ہم اس سے پردہ کروا لیں۔ عزادارو ایک بی بی آگے بڑھی، سید سجاد سے کہا اے قیدی ذرا راستے سے ہٹ جاؤ، آج ملکہ یہاں قیدیوں سے ملنے آ رہی ہے۔ عزادارو میرے مولا نے کہا دیکھو میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں خاکدار کفن ہے، 1400 میل کا سفر کر کے آیا ہوں، مجھ میں اڑنے کی ہمت نہیں ہے، میں اپنا سر جھکا لیتا ہوں، اپنی ملکہ سے کہو اپنی ملکہ سے کہو گزرتا ہے۔ بس عزادارو ہند گزری۔ عزادارو زندان میں پہنچی۔ عزادارو اس کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ عزادارو جو رکھی تھی عزادارو ہند کرسی پر ہے، نبی زادیہ خاک پر بیٹھی ہوئی ہے۔ عزادارو میری شہزادی کے تمام بیویوں کو جناب زینب نے تمام بیویوں سے کہہ دیا تھا ہند سے کوئی بات نہیں کرے گا، جب بھی کسی سے کچھ پوچھے میری طرف اشارہ کر دے گا۔ عزادارو ادھر ہند آ کر بیٹھی کرسی پہ، عزادارو ادھر بیویاں، اور مجھے بتاؤ زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ آج شہزادیاں خاک پر بیٹھی ہیں اور کنیز کرسی پر۔ عزادارو عجب منظر ہے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ شہزادی یہ منظر دیکھ رہی ہے، زندان میں سناٹا ہے، عزادارو کوئی بات نہیں کرتا۔ جب کافی دیر گزر گئی نا ایک مرتبہ ہند نے بیویوں سے کہا بیویوں میں تم سے ملنے آئی ہوں، مجھ سے بات کرو۔
बीवियों में तुमसे मिलने आई हूँ, मुझसे बात तो करो अल्लाह ताला। एक मरतबा जब ये कहा, बीवियों मुझे इतना बता दो, मुझे इतना बता दो, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा जुर्म क्या है, किस वजह से कैद होके आए हो। अल्लाह ताला को मरतबा सुनना था, जनाब ज़ैनब का सर झुका हुआ और कहती है बीवी हमारा कोई जुर्म नहीं है, हम जो बेजुर्म खता कैदी बनाए गए हैं। अल्लाह ताला ये सुनना था। एक मरतबा फिर पूछा, बीवी आप कहाँ के रहने वाले हो, बीवी आप कहाँ के रहने वाले हो। तो ज़ैनब ने जवाब दिया, मैं मदीना, हम मदीने के रहने वाले हैं। बस मदीने का नाम आया, इतने कुर्सी को छोड़ दिया, अदादारो खान पर बैठ गई। अदादारो ज़ैनब ने पूछा, तुमने कुर्सी क्यों छोड़ी? कहा मेरे मौला के शहर के कह दिया है मैं कुर्सी पर बैठी रहूं, मेरे मौला के शहर के कैदी आए। अदादारो कुर्सी को छोड़ा, एक मरतबा खाक पर बैठी। कहा बीवी आपने कहा कि मैं मदीने से आई हूँ। हाँ मदीने के कैदी हो। कहा तुम मदीने के कैदी हो, क्या तुम हुसैन को नहीं जानते? मौला हुसैन कायनात के इमाम हैं, मदीने के तुम कैदी हो। मौला हुसैन ने तुम्हारी सिफारिश नहीं की है, तुम क्या हुसैन को नहीं जानते? अल्लाह ताला इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा जितना हम जानते हैं उतना हुसैन को कोई नहीं, जितना हम हुसैन को जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। एक मरतबा शहजादी सुन रही है, एक मरतबा अज़ादारो जैसे ही ने सुना, एक मरतबा दिगर फना का बीबी मेरा इम्तिहान न लो, मुझे सच बताओ आप मदीने की रहने वाली है ना, तो इतना बता दो मदीने में कहाँ रहते हैं, आपके घर कहाँ है? अज़ादारो सुनना था। एक मरतबा शहजादी ने कहा मोहल्ले बनी हाशिम, अज़ादारो बनी हाशिम का नाम आया, इन्होंने अपना सर जमीन पर दे मारा। बीबी ये क्या कह रही हो, यही तो मेरे मौला हुसैन का मोहल्ला है। अरे बनी हाशिम के मोहल्ले की हो, हुसैन को नहीं जानते, हुसैन ने तुम्हारी सिफारिश नहीं की। बस अज़ादारो सुनना था। कहा हम मोहल्ले बनी हाशिम में रहते हैं। बस अज़ादारो आखिरी सवाल करती है, अभी भी बस ज्यादा जहमत नहीं होगी, बस कितना बता दो तुम्हारे घर रोज़े रसूल के किस तरफ है? सुनोगे अज़ादारो, तो पूछती है बीबी इतना बता दो, बस आखिरी सवाल है कि तुम्हारे घर रसूल के रोज़े के किस तरफ है? ज़ैनब ने कहा सारा दिन रसूल के रोज़े का साया हमारे घरों पे रहता है। अज़ादारो सच से चादर उतारी, एक मरतबा खड़ी हो गई। बीबी ये क्या कहना चाहती हो, मेरा इम्तिहान दे रही हो? यही तो मेरे मौला हुसैन का घर है, यही तो मेरी शहजादी रहती है। अब ज़ैनब खामोश है। एक मरतबा फिजा आगे बढ़ी, आज वो देखा फिजा कहती है ए हिंद ज्यादा न बोलना, यही ज़ैनब है, ये उम्म कुलसूम है, ये रुकैया है, ये सकीना है। अज़ादारो हिंद ने जो सुना है, सर से चादर उतारी। अज़ादारो एक मरतबा जुमला कहा बीबी आप कैदी हो गए, मेरा मौला हुसैन शहीद हो गया, अकबर शहीद हो गया, कासिम शहीद हो गया। इतना बताओ क्या उम्मुल बनीन का बेटा अब्बास मौजूद नहीं था? अब्बास का नाम आया, ज़ैनब ने रोकर कहा इन अब्बास की लानत करो। अरे मेरा भाई बाबा बाजू तकाए लहरे फुरात पर सो गया। बस अज़ादारो जब हिंद ने सुना अपने सर से चादर को उतारा। अज़ादारो एक मरतबा यजीद के दरबार में पहुंची है। अज़ादारो जैसे न यजीद ने अपनी जोजा को देखा, अरे सर पर चादर नहीं है, अपनी अबा उसके सर पर डाल दी। एक मरतबा इनके कहती है जालिम तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अपनी जोजा का इतना गया जो वारिसे पर्दा 40 बीबिया इतना सबर करके नंगे सरबादारों से गुजरी है, दरबारों में गई है। रसूल खुदा को क्या परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिन मोमिनीन ने आज की फर्श खुदा का एहतमाम किया, परवरदिगार उनकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرما۔ پروردگار جہاں کہیں پوری دنیا میں عزاداران مسلم کربلا عزاداری کر رہے ہیں، پروردگار تمام عزاداروں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار